حضرت اویس قرنی کا تعلق قرن قبیلہ بنو مراد سے تھا۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ یوں تو آپ دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے، مگر آپ کا شمار تابعین میں کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ پر ایمان تو لے آئے تھے، مگر مدینہ منورہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ مولا علی علیہ السلام کے سچے ساتھیوں میں رہے اور اپنی زندگی کا اہم حصہ کوفہ میں بسر کیا۔ حضرت اویس قرنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقین میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یمن میں رہنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا کام اونٹوں کو چرانا اور ان کی نگہبانی کرنا تھا۔ اس کام سے جو کچھ خرچہ انہیں ملتا وہ لا کر اپنی ماں کو دے دیا کرتے، جو کہ ایک نبینہ ضعیفہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکے، کیونکہ ان کی ماں نبینہ اور ضعیفہ تھی۔ وہ سارا دن ان کی خدمت میں گزارا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی نے اپنی اماں جان سے اس بات کی اجازت لے لی کہ وہ مدینہ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات سے فیض یاب ہوں۔ ان کی ماں نے صرف ایک شرط پر انہیں جانے کی اجازت دی کہ اویس تم شام ہوتے ہی واپس لوٹ آنا۔ جس طرح عاشق اپنے معشوق کو ملنے کے لیے جلدی اپنے سفر پر نکلتا ہے خوشیاں مناتا ہوا، ویسے ہی اویس یمن سے مدینے پہنچے، مگر جب مدینے پہنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے مدینے سے باہر جا چکے ہیں۔ آپ کچھ دیر تو وہاں ٹھہرے، لیکن جب معلوم ہوا کہ شام ہونے والی ہے اور اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا تو مدینے سے واپس یمن لوٹ گئے اور اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو کہنے لگے، یہ کس کا نور ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ایک اونٹ چرانے والا آیا تھا، کرنی تھا، اپنا نام اویس بتاتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خود تو چلا گیا مگر اپنا نور یہاں تو فتن چھوڑ گیا ہے۔ حضرت اویس قرنی عابدین میں سے بڑے عابد تھے۔ آپ جوانی کی ابتدا میں ہی عشق خداوندی میں مبتلا ہو گئے تھے اور عبادت الہی کر کے اپنے بے قرار دل کو سکون دیا کرتے تھے۔ آپ خود پر یہ لازم کر لیتے کہ آج کی ساری رات میں رکوع میں گزاروں گا، اور اس کے بعد پھر ساری رات رکوع الہی میں گزار دیتے، اور پھر اگلی رات خود پر یہ لازم کرتے کہ آج کی ساری رات میں سجدے میں گزاروں گا، اور اس کے بعد ساری رات سجدے میں پڑے رہتے اور گریہ وزاری کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اویس ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیوں خود کو اتنی سختی دیتے ہو؟ تو فرمانے لگے، میری خواہش ہے کہ آغاز سے اختتام تک ایک ہی رات کا وقت ہو اور میں وہ رات سجدے میں گزار دوں۔ کتاب شجرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اویس قرنی مجذوب و مقدس ہیں، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید التابعین بھی کہا ہے۔ پس جس کی تعریف خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں تو اس کو امت میں سے کسی کی تعریف کی کچھ حاجت نہیں رہتی۔ حضرت اویس قرنی مولا علی علیہ السلام کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ ان 100 افراد میں سے آخری ہیں جنہوں نے صفین کے مقام پر حضرت علی علیہ السلام سے بیعت کی تھی، اور بیعت اس شرط پر کی تھی کہ وہ اپنی جان آپ پر قربان کر دیں گے، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر شہادت کا جام نوش کیا۔ منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تمہیں بشارت ہو، میری امت میں سے ایک شخص ہے کہ جسے اویس قرنی کہتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کے حق میں جنت میں جانے کی گواہی دی، اور یہ بھی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے یمن کی جانب سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ اکثر اویس قرنی کے متعلق اظہار شوق کرتے اور فرماتے، جو اس سے ملاقات کرے میری طرف سے اویس کو سلام کہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کو نفس رحمان اور خیر التابعین کے نام سے یاد کیا ہے، اور کبھی کبھی یمن کی طرف سے اس کی خوشبو سونگتے اور فرماتے، مجھے یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ جب ہم لوگ حضرت امیر المومنین کے ساتھ صفین کی جنگ کے لیے نکلے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آج 21 فوجیں ہمارے پاس آئیں گی اور ہر فوج میں 1000 آدمی ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے قیاس میں یہ امر بعید معلوم ہوا، مگر ولایت امام میرے دل کا حال سمجھ گئے تو حکم دیا کہ اس صحرا میں 2 نیزے نصب کیے جائیں تاکہ جو لشکر آئے وہ ان 2 نیزوں کے درمیان میں سے ہو کر گزرے۔ لوگوں کو یہ بھی حکم دیا کہ بہت تحقیق کے ساتھ ہر فوج کے افراد کو شمار کیا جائے۔ جب غروب کا وقت قریب ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ 1 آدمی کم ہے اور وہ بھی آنے والا ہے۔ دیکھا کہ ایک ناگہا ایک مرد پیادہ پا آ رہا ہے اور اپنا سامان باندھے ہوئے پشت پر آ رہا ہے، نہایت ضعیف و نجیب و لاغر، چہرہ زرد غبار آلودہ ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو سلام کیا تو مولا علی علیہ السلام نے جواب سلام دینے کے بعد ان کا قبیلہ دریافت کیا۔ یا امیر، میں اویس کرنی ہوں۔ یا امیر المومنین، ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت تو کر لوں۔ فرمایا، تم کس چیز پر بیعت کرو گے؟ عرض کی، اس وعدہ پر کہ میں آپ کی نصرت اور مددگاری کروں گا اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گا اور اپنا سر آپ پر نثار کر دوں گا۔ منقول ہے کہ ایک دن اویس کرنی آب فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے کہ ایک طبل کی آواز کان میں آئی۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی فوج جنگ کرنے جا رہی ہے صفین کے لیے۔ تو اویس نے کہا کہ کوئی عبادت میرے نزدیک منابت علی علیہ السلام سے افضل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اسی طرح دوڑے اور جا کر حضرت علی علیہ السلام سے مل لیے۔ وہاں جا کر جب ان کی بیعت کر لی تو ان کی رکابت میں ایسے لڑے جس طرح شیر دلاور میدان میں لڑا کرتا ہے، کبھی میمنہ اور کبھی میسرہ پر حملے کیے، مگر بالآخر مولا علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے لڑتے جنگ صفین میں جام شہادت نوش کیا اور راہ خداوند متعال میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج بھی عاشقین اہل بیت سیریا میں حضرت اویس کرنی کے روزے پر جاتے ہیں اور ان کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ میرا سلام ہو اویس کرنی پر اور ان جیسے تمام اصحاب علی علیہ السلام پر جو اہل بیت کے ساتھ سچے دل سے جڑے رہے اور ان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت اویس کرنی کی زندگی سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔